کی بات کی تو پہلی بات کہ عمران خان صاحب، آپ کے چیف آف سٹاف، آپ کے ترجمان، آپ کے روئے رواں، آپ کے ریپریزنٹیٹیو نے آپ کا دیا ہوا لکھا ہوا اسکرپٹ پڑھا، جس کو ARY چلنے تمام صحافتی تقاضوں کی دھجیاں اڑاتے ہوئے 15 منٹ ان انٹرپٹیڈ اپنا سٹیج دیا، اور اس کے اندر آپ نے جو لکھ کر دیا آپ کے چیف آف سٹاف نے اس کو پڑھا۔ سب سے بڑی بات، آپ آج اس لیے گھبرائے ہوئے تھے کہ آپ نے اپنی پارٹی کے سوشل میڈیا کے ٹرولز کے ذریعے شہداء، جن پہ ہماری جان بھی قربان، جو اس وطن کے لیے اپنی جانیں نوش فرماتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، آپ کے حکم کے اوپر، آپ کے اکسانے کے اوپر آپ نے ان کو انسائٹ کیا اور انہوں نے شہداء کے خلاف پوری مہم چلائی۔ اور اس مہم کے اندر جو ٹرولز تھے وہ پکڑے گئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے عمران خان صاحب کے کہنے پہ اور پارٹی کے کہنے کے اوپر یہ پوری مہم چلائی، اور وہ مہم پاکستانیوں نے دیکھی، ان شہداء کی فیملیز نے دیکھی، آرمڈ فورسز کی فیملیز میں دیکھی، اور ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے، کوئی پاکستان کا شہری، کوئی پاکستانی یہ سوچ نہیں سکتا کہ وہ نوجوانوں کو اپنی فوج کے بارے میں، افواج پاکستان کے بارے میں اور ان شہداء کے بارے میں جو سیلاب زدگان یا اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے شہادت نوش فرماتے ہیں، ان کے خلاف ٹرولنگ کی جائے اور ایسے ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں میں جو دوبارہ ریپیٹ نہیں کر سکتی۔ اور آپ ایگزامپل، اس لیے جو کچھ آج آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، جو کچھ جو نفرت کے بیج آپ بو رہے ہیں ہر روز، اس کو آپ کاٹ رہے ہیں۔ آپ کی پوری سیاست نفرت، فتنہ، انتشار، غنڈہ گردی اور فساد کے اوپر مبنی ہے۔ آپ نے کہتے ہیں میری پارٹی بند ہو رہی ہے۔ پہلی بات، شہداء کے خلاف آپ کی پارٹی نے ٹرولنگ کی، شہداء کی فیملیز کے خلاف آپ نے اپنی پارٹی اور اپنے نوجوان ٹرولرز جو سوشل میڈیا کے لوگ ہیں، جو ارسلان بیٹا ہے جس کو بشرا بی بی نے کہا ہوگا کہ یہ ڈائیورٹ کریں، جب یہ فورن فنڈنگ کی بات کریں تو شہداء کے اوپر کیمپین چلا کر ڈائیورٹ کریں ارسلان بیٹا، یہ احکامات بنی گالا سے آ رہے تھے۔ اور جب آپ نے دیکھا کہ آپ کے ٹرولز پکڑے گئے ہیں، افواج پاکستان کے ساتھ آج لڑائی آپ نے لڑی ہوئی ہے، اور آپ نواز شریف اور مریم نواز اور مسلم لیگ نون کو اپنے ساتھ موازنہ کرتے ہیں۔ نواز شریف 3 دفعہ منتخب وزیر اعظم رہا ہے، اور 3 دفعہ کا وزیر اعظم جب نکالا گیا، تینوں دفعہ نکالا گیا، اور جس وقت نکالا گیا اس وقت انہوں نے ان کے سینے میں جو راز تھے، 3 دفعہ منتخب وزیر اعظم تھے، کارگل سے لے کر جب وہ تیسری دفعہ وزیر اعظم بنے، ان کے جو سینے میں راز تھے صرف ملک کی خاطر خاموشی اختیار کی۔ نواز شریف کی بات کرتے ہو، جب نواز شریف کو نکالا تو نواز شریف نے کیا کہا تھا؟ نواز شریف نے کہا تھا کہ ادارے آئین کے مطابق اپنی حدود میں رہ کر، جو آئینی حدود آئین کھینچتا ہے اس میں رہ کر کام کریں۔ آج بھی یہی موقف ہے، اور آپ اپنے آپ کو نواز شریف کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ ادارہ سیاست میں مداخلت کرے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر ادارہ آپ کی سیاست نہ بچائے اور آپ کی کرسی نہ بچائے تو وہ جانور ہے، اس کو نیوٹرل نہیں رہنا چاہیے۔ یہ آپ نے بات کی۔ پھر شہداء کے خلاف ٹرولز آپ نے انسائٹ کیے، اور اس کے بعد آپ کے چیف آف سٹاف، آپ کے ترجمان، آپ کے ریپریزنٹیٹیو نے جو اس دن بیان دیا 15 منٹ کا، جو آپ کا لکھا ہوا اور آپ کی ہدایت پر بیان دیا، تمام ثبوت جو ہیں وہ عوام کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اس کے اندر آپ نے کیا کیا؟ اس کے اندر آپ نے انسائٹ کیا آرمڈ فورسز کی رینک، عام ثبوت جو ہیں وہ عوام کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اس کے اندر آپ نے کیا کیا؟
اس کے اندر آپ نے انسائٹ کیا آرمڈ فورسز کی رینکس اینڈ فائل کو. آپ نے کہا کہ لانس نائک سے لے کر بریگیڈیئر تک پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ منسلک ہیں. آپ نے ان کے اوتھ کی خلاف ورزی کرانے پر اکسایا، یہ آپ کا بیان تھا. اور آپ نے یہ کہا کہ اگر آپ کی کمانڈ آپ کو کچھ اور کرنے کو کہے تو آپ اس سے انکار کریں. آپ نے اندر انسائٹ کرنے کو کہا. آپ فوج کے ساتھ آپ نے، یہ آپ کا لکھا ہوا بیان جو آپ کے چیف آف سٹاف نے پڑھا. دوسرا آپ نے کہا کہ بیوروکریسی کے اندر، اور آپ نے یہ الزام لگایا کہ حکومت پاکستان کیونکہ مسلم لیگ نون ہے، اور آپ نے میڈیا سیل، کوئی خیالی میڈیا سیل کو اس کے ساتھ جوڑا، اور آپ نے کہا کہ یہ میڈیا سیل جو ہے وہ حکومت پاکستان کے ساتھ مل کر شہیدوں کے خلاف کیمپین چلا رہا ہے. یہ آپ کی ذہنیت ہے. آپ ملک میں آگ لگانا چاہتے ہیں. آپ نے میوٹنی کی کال دی اداروں کے اندر. یہ میں مانتی ہوں کہ لالچ ہونی چاہیے اقتدار کی، جو آپ کو ہے. 3 دفعہ کا منتخب وزیر اعظم نواز شریف جب نکالا گیا، وہ جو ملک کے راز تھے، جو بطور وزیر اعظم اس کے دل میں تھے، ملک کی خاطر خاموشی اختیار کی. اور آپ کو 1 دفعہ نکالا کیونکہ آپ ملک دشمنی کر رہے تھے، کیونکہ آپ نالائق نااہل ڈاکے ڈال رہے تھے، ملک کی اکائیوں کو توڑ رہے تھے، کشمیر کا سودا کر رہے تھے، معیشت تباہ کر رہے تھے، ملک کے جوان کو بے روزگار کر رہے تھے. اور ایک آئینی طریقے سے جب آپ کو نکالا تو آپ کہتے ہو امپورٹڈ سازش ہے اور رجیم چینج ہے. اور وہ رجیم چینج کا پرچہ جو آپ کے پاس 8 مارچ کو تھا اور آپ نے 28 مارچ کو باہر نکالا کیونکہ آپ نو کانفیڈنس جو تھا وہ کامیاب ہو گیا آپ کے خلاف. یہ ہے آپ کی حب الوطنی. اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ آپ امپورٹڈ حکومت میری پارٹی کو ختم کرنا چاہتی ہے. آپ کی پارٹی کو امپورٹڈ فنڈنگ جو آپ نے لی، وہ فورن فنڈنگ جو آپ نے لے کر اپنی پارٹی کو فورن ایڈڈ پارٹی ڈکلیئر کرایا. ایک شخص نے جماعت بھی خراب کی، ملک بھی خراب کرنے کی کوشش کی، اور اداروں کی ساکھ کو خراب کرنے کی کوشش کی. اور اسی منصوبے پر آپ کام کر رہے ہیں. کیونکہ جب فورن فنڈنگ لی جاتی ہے چنپ سے، اندر دوسانجھ سے، رومیٹا شیٹی سے، تو پھر کمٹمنٹس بھی تو پوری کی جاتی ہیں نا. جو امپورٹڈ رجیم کے آرکیٹیکٹ ہیں وہ خیبر پختونخوا میں گاڑیاں دے رہے ہیں، ان کی منتیں ہو رہی ہیں. اس لیے آپ کی پارٹی کو، تحریک انصاف کو، اگر کسی نے بھی نقصان پہنچایا اس کا نام عمران خان ہے. فورن ایڈڈ پارٹی آج اگر ڈکلیئر ہوئی ہے تو عمران خان نے 351 اور کمپنیوں، فورن کمپنیز اور 34 لوگوں سے فنڈنگ لی ہے تو آج وہ ڈکلیئر ہوئی ہے. یہ آپ کے اعمال ہیں عمران خان صاحب، بتائیں عوام کو. اور وہ فنڈنگ لے کر جس میں اوورسیز نے چیریٹی کے لیے فنڈز دیے، ملک کے کبھی سیلاب کے لیے فنڈز دیے، کبھی شوکت خانم کے لیے فنڈز دیے، جس کو آپ نے ذاتی استعمال کیا. اس لیے پسینہ آیا ہوا تھا آج، اس لیے چہرے پر خوف تھا، کیونکہ آپ نے امپورٹڈ فنڈز لیے، آپ نے فورن فنڈز لیے، آپ نے غلط ایفیڈیوٹس جمع کرائے، اپنے ملازمین کے اکاؤنٹس پر پیسے منگوائے، اپنی قیادت کے پرسنل اکاؤنٹس پر فورن فنڈنگ اور منی لانڈرنگ منگوائی، جس کی تحقیقات جب شروع ہوئی ہیں تو آج خوف میں مبتلا ہیں. دوسری بات، عمران خان کی ذہنیت. نواز شریف اور مریم نواز جب شہید ہوتے تھے، نوجوان جب اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے تھے تو تصویریں لگا کر ٹویٹس کرتے تھے، ان کو خراج تحسین. اور آج تک یہی عمل جاری. اور آپ کا عمل، جس وقت اقتدار کی کرسی ہلے تو اتنے گر جاؤ کہ شہداء کے خلاف مہم چلواؤ، اپنے سوشل میڈیا کے خلاف. مائنڈ سیٹ آپ کا یہی ہے کہ آپ اٹیک کریں. جب آپ سے سوال ہو تو اٹیک کرو. فاشزم یہ ہوتا ہے سسیلین مافیا. اس امپورٹڈ فنڈنگ سے اور اس رویے سے پتہ چلتا ہے. یہ ہوتا ہے گاڈ فادر کی مائنڈ سیٹ جو آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیا. آج پاکستان تحریک انصاف کا کارکن آپ سے سوال کرتا ہے کہ کیوں اس کی پارٹی کو، ان کی پارٹی جس میں انہوں نے خون پسینہ دیا، ان کو فورن ایڈڈ پارٹی آپ نے ڈکلیئر کرایا عمران خان صاحب. اور آپ کی ذہنیت کیا ہے؟ آپ کی ذہنیت وہ ہے جو ابھی آپ اپنی سکرینز پر دیکھیں گے. پہلی ویڈیو دکھائیں.
اب آپ دوسری ویڈیو دیکھیں گے. یہ ایک ویڈیو صرف مختلف چینل کے چھوٹے چھوٹے کلپس ہیں. اب آپ ایک اور ویڈیو چیک کریں. جی یہ آپ کے سامنے جو ویڈیوز آئیں یہ کچھ ویڈیوز ہیں, یہ کچھ بیانات ہیں جو چینلز کے آپ کو دکھائے اور چینلز نے بارہا دکھائیں. تو مجھے بتائیں, یہ آج کہہ رہے تھے کہ جمہوریت میں یہ کیسے ہوتا ہے کہ جو حساب ہے وہ لیا جائے, کیوں آپ قانون سے بالا تر ہیں؟ کس جمہوریت میں ہوتا ہے عمران خان صاحب کہ میڈیا آپ کی جو 4 سال کی حکومت تھی کہ میڈیا کی پسلیاں توڑو, میڈیا کی زبان بندی کرو, میڈیا کے صحافیوں کو گولیاں مارو, ان کے قلم چھینو, ان کے ٹاک شوز بند کراؤ, سیاسی مخالفین کے چلتے ہوئے ٹاک شوز بند کراؤ. کس جمہوریت میں ہوتا ہے کہ سیاسی مخالفین کی گاڑیوں سے 15-15 کلو ہیروئن برآمد کراؤ؟ کس جمہوریت میں ہوتا ہے کہ آپ جو دفاع ہے, جو آپ کی سالمیت کے ادارے ہیں, جو افواج پاکستان ہیں, ان کے درمیان اور تقسیم پیدا کرو, میوٹنی کی کال دو, انسائٹ کرو؟ یہ کس جمہوریت میں ہوتا ہے؟ صرف اس لیے کہ آپ کے پاس آپ کا اقتدار نہیں رہا. اگر آج آپ کے پاس آپ کا اقتدار نہیں ہے تو آپ کا اقتدار آپ کے اپنی کرتوتوں کی وجہ سے نہیں ہے. آپ نے ملک کو 4 سال لوٹا, غریب کیا, معیشت تباہ کی. آپ نے اپنی ذاتی لوگوں سے, اپنے گھر کی خواتین سے کرپشن کرائی. توشہ خانہ کہتے ہیں کہ مجھے توشہ خانہ میں نے کچھ نہیں کیا. توشہ خانہ کے گفٹس لے کر, ان کو خرید کر, ان کو بیچ کر ڈکلیئر نہیں کیے. اس کو سال کے بعد ڈکلیئر کیا جب اس کو بیچ دیا. پوری پالیسی چینج کرائی, اس کو چینج کرا کے پہلے خریدا, اس کے بعد اس کو بڑھا دی, 20% کر دی 15% سے, اور کہتے ہیں کچھ کیا نہیں. اور وہاں لوگوں کو اداروں کے اندر تقسیم پیدا کرو, اداروں کے درمیان تقسیم پیدا کرو, شہداء کی جو گریوڈ فیملیز ہیں ان کو انسائٹ کرو, جھوٹ بولو, اور جھوٹ بول بول کے ملک کو آگ لگاؤ خدا نہ خواستہ, صرف اس لیے کہ آج آپ کے پاس کرسی نہیں ہے. اور بات کرتے ہو نواز شریف کی. نواز شریف نے اس ملک کو ایٹمی قوت بنایا. نواز شریف نے اس ملک کو جو ترقی دی تم اپنی زندگی میں نہیں سوچ سکتے. تمہارے پاس 4 سال اقتدار تھا. نواز شریف نے اپنے شہداء کے لیے اور قربانیاں دینے والوں کے لیے جو بیانات دیے ہیں وہ ریکارڈ کا حصہ ہیں. نواز شریف نے اس ملک کے لیے, اس ملک کی سالمیت کے لیے, اس ملک کی بقا کے لیے, اس ملک کے دفاع کے لیے جو کام کیے وہ آج پاکستان کا ذرہ ذرہ اس کی گواہی دے رہا ہے. تم نواز شریف کی بات کرتے ہو. اپنے منہ سے جو زہر اگلا, جو بیانات دیے, جو سوشل میڈیا پہ اپنے پاکستان کے نوجوانوں سے شہیدوں کے خلاف ٹرولنگ کرائی, آج تمہیں اس بات کا خوف ہے کہ ان کی فیملی سے ریئیکشن اور پاکستان کے لوگوں سے ریئیکشن آ رہا ہے. تم نے اپنی پارٹی کو امپورٹڈ فنڈ سے فنڈ ادا کیا اور تم نے فورن فنڈنگ لی. آپ کی پارٹی اور جماعت کو آپ نے فورن ایڈڈ پارٹی ڈکلیئر کیا. 5 سال نقلی ایفیڈیوٹ جمع کرایا, توشہ خانہ میں چوری کی, لوگوں سے پوسٹنگ اور زمینوں کے عوض انگوٹھیاں لی آپ کی بیگم نے. اور آپ کہتے ہیں کہ میں بڑا نیک ہوں, جہاں جاتے ہو نوجوانوں کو اکساتے ہو. اور اب تم نے اداروں کے اندر انسائٹ اپنے ترجمانوں کے ذریعے کرنا شروع کر دیا. ہمیں کوئی خوف نہیں. 4 سال آپ کی باتیں سنی, 4 سال آپ کے الزامات سنے, اس کے بعد جب حکومت میں آئے کہیں کسی جگہ پر بتائیں کہ آپ کی آواز کو بند کیا ہو. گھنٹہ گھنٹہ بولتے ہیں آپ, جھوٹ بولتے ہیں, لیکن اب بس جو زیرو ٹالرنس ہے اداروں کے خلاف, جو بھی انسائٹ کرے گا اس کی آواز اور وہ جو عمل ہوگا اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا. جو یہ کہنا کہ حکومت وقت شہداء اللہ معافی, یہ ذہنیت ہے آپ کی کہ شہداء کے خلاف مہم چلا رہی ہے. یہ جے آئی ٹی جو بنی ہے نا, اس میں سب ثبوت سامنے آئیں گے کہ ٹرانسکرپٹس کس نے لکھے, آپ کے ہاتھوں کے لکھے ٹرانسکرپٹس پڑھ رہے ہیں آپ کے ترجمان, اور ARY چلا رہا ہے. وہاں سعودی عربیہ میں ان نوجوانوں کو اکسایا, آج 10 سال کی سزا ہو گئی ہے. ایک بیان بھی دیا, بے شرم آدمی. کوئی احساس ہے؟ جو دوست ہوتا ہے وقت پر اس کو استعمال کرتے ہو, اس کو اس کے بعد فارغ کرتے ہو, ان کے جنازوں کے اوپر نہیں جاتے.
کیونکہ بشرا بی بی کہتی ہے جنازے پہ نہیں جانا. کے پی کے میں سیلاب میں لوگ جاں بحق ہو گئے, ساؤتھ پنجاب میں جاں بحق ہو گئے, سندھ میں ہو گئے, بلوچستان میں ہو گئے. جو ہیلی کاپٹر امپورٹڈ فنڈنگ سے چلتا ہے وہ فساد, انتشار, گالی دینے کے لیے, ملک میں فتنہ پھیلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. لیکن کے پی کے نہیں جا سکتا کیونکہ وہاں بشرا بی بی منع کرتی ہیں, وہاں جنازے ہیں, وہاں جاں بحق ہوئے ہوئے لوگ ہیں, وہاں نہیں جانا. اپنے قریبی دوستوں کے جنازوں پر نہیں گیا یہ شخص. دوسروں پر الزام لگاتے ہو, اپنا مقابلہ کرتے ہو, اپنی شکل دیکھو اور نواز شریف کے ساتھ مقابلہ کرو. نواز شریف نے اس ملک کو معیشت دی, طاقتور معیشت دی, اس نوجوان کو روزگار دیا. تم گالی دیتے تھے, نواز شریف بجلی کے منصوبوں کا افتتاح کرتا تھا. تم نے دھرنے میں سی پیک کو روکا, نواز شریف نے ہر دن رات کوشش کر کے وہ ٹائم جو تھا جب تم نے سی پیک کو روکا اس نے سی پیک مکمل کیا, منصوبے مکمل کیے, اور آج وہی بجلی پاکستان کی عوام استعمال کر رہی ہے, وہی موٹر ویز استعمال کر رہی ہے جو نواز شریف نے بنائے. جو موٹر ویز, جو بجلی, جو پاکستان کی ترقی, جو چیزیں وسائل اس نواز شریف کے بنائے ہوئے, اس پہ یا تم نے تختی لگائی ہے یا تم اس کو استعمال کرتے ہو. تم نواز شریف سے مقابلہ کرتے ہو. تم نواز شریف کو ڈی چوک میں کھڑے ہو کر گالیاں دیتے تھے, تمہارا نام لینا پسند نہیں کرتا تھا نواز شریف. اور کسی جگہ کے اوپر بھی نواز شریف صاحب آج بھی یہ کہتے ہیں کہ اداروں کے اندر جو افراد ہیں اگر وہ اپنا آئینی حدود کو پار کریں گے تو وہ آئین شکن ہوں گے, اس کی آئین اجازت نہیں دیتا. کبھی تمہاری طرح نعوذ باللہ شہیدوں کے خلاف مہم چلائی ہو, کبھی ادارے کو تمہاری طرح ملائن کیا ہو اور ادارے کو کہا ہو کہ آؤ میری سیاست کو بچاؤ. انہوں نے اپنی کرسیاں, اپنا اقتدار قربان کیا, لیکن آئین کے اوپر کسی قسم کا کوئی بھی کمپرومائز نہیں کیا. تم کہتے ہو نواز شریف, تم نواز شریف کی بات کرتے ہو, اپنا اقتدار قربان کیا 3 دفعہ, لیکن ہر دفعہ یہ کہا کہ آئین کی حدود کی جو لکیریں ہیں وہ کھنچ چکی ہیں. اور تم کیا کہتے ہو, خود کہتے ہو کہ میں اب 4 سال ایجنسیز کو کہتا تھا کہ لوگوں کو پکڑ کے لاؤ اور ووٹ دو. سینٹ کے الیکشن میں خود بولتے ہو کہ میں نے ایجنسیز کے ذریعے ووٹ دلوائے, اپنے الیکشنز میں ووٹ دلائے, اور آج کہتے ہو نیوٹرل کیوں ہے. آج ادارے کو کہتے ہو آئین شکنی کرو, تمہاری سیاست بچائیں یا پاکستان کی سیاست میں انٹرفیرنس کریں کیونکہ تمہاری پولیٹیکل فورن فنڈڈ ایڈڈ پارٹی کو بچائیں. مسئلہ یہ ہے کہ 8 سال بعد ایک عادی مجرم, ایک عادی فورن ایجنٹ, ایک عادی جھوٹا, ایک عادی بہروپیہ, ایک عادی جو وارداتیں ڈالتے ہیں وہ پکڑا گیا ہے, اور اس نے پوری جماعت کا منہ کالا کر دیا اپنی. ایک شخص نے. آج آپ کی جماعت کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں, آپ کی جماعت کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں عمران خان صاحب کہ فورن فنڈنگ کہاں گئی. جو 8 سے 13 آئی ملازمین کے اکاؤنٹس میں اور آپ کے عہدیداران کے اکاؤنٹس میں, اور ان 13 اکاؤنٹس میں جو آپ نے ڈکلیئر نہیں کیے وہ کہاں گیا پیسہ, اور پھر جو 13 سے 18 آیا اور 18 سے 22 آیا اس کا تو حساب ابھی آپ نے دینا ہے. اس لیے افواج پاکستان کے خلاف مہم بھی آپ نے چلائی, شہیدوں کے خلاف مہم آپ نے چلائی. آپ ٹرانسکرپٹس لکھتے ہیں, بیانات لکھتے ہیں جو ARY کی مینجمنٹ اپنی اسکرین پر چلا کر اداروں کے درمیان انسائٹ کرتی ہے, میوٹنی انسائٹ کرتی ہے, بغاوت کو انسائٹ کرتی ہے. یہ کس ملک میں یہ رائے, اظہار رائے کی آزادی نہیں ہے, یہ صحافت کی آزادی نہیں ہے, یہ فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے, یہ ملک دشمنی ہے. اور یہ ملک دشمنی کسی بھی ملک میں اس کی اجازت نہیں ہوتی. اس کو صحافت کے ساتھ جوڑنے کی کوشش نہ کریں, اس کو جمہوریت کے ساتھ جوڑنے کی کوشش نہ کریں, اس کو اظہار رائے کی آزادی کے ساتھ جوڑنے کی کوشش نہ کریں. آج آپ کا ایک ثبوت پکڑا گیا ہے. جو چیف آف سٹاف ہے نا, وہی چیف آف سٹاف بنے گا گواہی دینے کا, جو گواہی وہ دے رہا ہے. جو ٹرانسکرپٹس آپ نے ہاتھوں سے لکھ کر بانٹی ہیں اور ڈیوٹیاں لگائی ہیں کہ یہ پڑھو اور ARY کے جو پلیٹ فارم کو استعمال کرو,
یہ اب تماشا نہیں چل سکتا. یہ کوئی اجازت نہیں دے گا اس ملک دشمنی کی. اور جو پارٹی فورن ایڈڈ پارٹی ہو, جو پارٹی کا چیئرمین فورن ایجنٹ ہو, جو جھوٹا ہو, جس نے جھوٹے ایفیڈیوٹس جمع کرائے ہوں, وہ قانون سے بالاتر نہیں ہو سکتا. اور کوئی بھی شخص جو یہ کام کرے گا اور یہ کہنا کہ دوسری پارٹیوں کے فورن فنڈنگ پڑی ہوئی ہے اور ان کے اثاثے باہر ہیں, تمہارے اثاثے کدھر ہیں؟ تمہارے بچے کدھر ہیں؟ اور میں آگے مزید بات نہیں کرنا چاہتی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے اعمالوں کا حساب دے رہے ہیں, آپ اپنے جرائم کا حساب دے رہے ہیں. آپ آج مجرم ہیں فورن فنڈنگ کے, 8 سال بعد پکڑے گئے ہیں اور تمام ثبوت الیکشن کمیشن کے فیصلے میں موجود ہیں, اور وہ ثبوت کہ اب یہ پیسہ کہاں لگا.